قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج کا مضمون ہے انسانی چال چلن پر خدا کا اختیار اور اس کے اثرات۔ خالق اور مالک ہوتے ہوئے خدا ہمارے چال چلن پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ ہم اس کی کاریگری ہیں، ہم خدا کی مخلوق ہے۔ خدا نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا ہے۔ بنانے والا، پیدا کرنے والا مالک ہوتا ہے، اسے اختیار ہے۔ صرف وہ بنانے کی وجہ سے مالک نہیں بلکہ اس نے ہمیں خریدا بھی ہے۔ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ کس قیمت سے؟ مسیح کے بیش قیمت خون سے خریدے گئے ہو۔ خدا ملکیت کے حقوق رکھتا ہے۔ He has the rights of ownership۔ وہ مالک ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس لیے اس کا اختیار ہے ہماری زندگیوں پر، ہمارے جسموں، جانوں اور روحوں پر، اور اسی وجہ سے اس کا اختیار ہے ہمارے چال چلن پر بھی۔ مالک حملہ نہیں کرتے، وہ دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ جتنے چور اور ڈاکو اور لٹیرے ہوتے ہیں، قاتل اور غاصب ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، وہ حملہ کرتے ہیں، وہ دیواریں پھلانگتے ہیں، وہ سیند مارتے ہیں، وہ دیوار توڑ کے داخل ہوتے ہیں، وہ کھڑکیوں سے آتے ہیں، وہ حدیں پھلانگ کے آتے ہیں، وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ They are attackers or invaders۔ گھس بیٹھیے ہوتے ہیں، حملہ آور، حملہ کرنے والے، اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں۔ مالک کو حملہ کرنے، دیواریں پھلانگنے، سیند مارنے، دیواریں توڑ کے آنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ شیطان مالک نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ اختیار نہیں رکھتا، اس لیے حملہ آور ہوتا ہے۔ لیکن خداوند حملہ آور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور اسے اختیار حاصل ہے۔ جو گھر کے مالک ہوا کرتے ہیں وہ کبھی بھی کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، گھر میں آئیں، باہر جائیں، لیکن جو حملہ آور ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ اس گھر میں داخل ہونے کا مجھے اختیار نہیں ہے، اس لیے حملہ آور ہوتا ہے۔ سو شیطان حملے کرتا ہے، خداوند کو حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان حملے کرتا ہے لیکن خداوند کو اختیار حاصل ہے۔ God has the authority over us and over our conduct۔ خداوند کو اختیار حاصل ہے ہم پر اور ہمارے چال چلن پر، اسی لیے کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، اختیار رکھتا ہے، اس سے ہمارا چال چلن متعین کرنے یا طے کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ وہ طے کرتا ہے کہ ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے کسی مشین کو بنانے والا سائنسدان یا ماہر تخلیق کار، وہ طے کرتا ہے کہ یہ مشین کس طرح کام کرے گی، اور وہ اس کی ایک کتابچہ لکھتا ہے۔ جب بھی ہم موبائل فون خریدیں، کوئی مشین خریدیں، فریج، ٹی وی، کوئی بھی الیکٹرانک گیجٹ لیں، مکینیکل چیز کوئی بھی لیں، تو اس کا ایک مینول ہوتا ہے، اس کا ہدایت نامہ ہوتا ہے کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے، کس مقصد کے لیے کرنا ہے، اور کیا کیا اس کے مراحل ہیں، سٹیپس ہیں، آپ نے اسے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہے، اور کس طرح سے یہ مشین کام کرے گی۔ اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو اسے آپ نے کیسے درست کرنا ہے۔ مینول میں یہ ساری چیزیں بنانے والے نے لکھی ہوتی ہیں تاکہ خریدار کو پتہ چل جائے کہ اس مشین کا، اس چیز کا مقصد کیا ہے اور یہ کام کیسے کرے گی۔ خدا بنانے والا ہے، وہ مالک ہے، اس لیے وہ طے کرنے کا حق رکھتا ہے کہ ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے۔ ابلیس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ طے کرے، وہ ڈٹرمن کرے، وہ فکس کرے کہ ہمارا چال چلن کیسا ہوگا۔ اسے اختیار نہیں ہے، اس لیے وہ حملہ کرتا ہے، وہ ٹرکس یوز کرتا ہے، وہ کبھی لالچ دیتا ہے، کبھی زور زبردستی کرتا ہے، کبھی بلیک میل کرتا ہے۔ لیکن خداوند کو اختیار حاصل ہے۔ ہمارا خدا ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس لیے اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ طے کرے کہ ہمارا چال چلن کیسا ہوگا۔
کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہماری مرضی، لیکن ہمارا خالق اور مالک یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ طے کرے کہ ہمارے رویے کیسے ہوں، ہماری زندگی کا چال چلن، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہو، ہمارے بیہیویئرز، ہمارے رویے کیسے ہوں، ہمارا ایک دوسرے سے معاملات کا سلسلہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کام کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ خدا یہ طے کرنے کا حق رکھتا ہے، اسے اختیار حاصل ہے، وہ طے کرے کہ انسانوں کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، ان کی گفتگو کیسی ہو، ان کی سوچ کیسی ہو، ان کے دل کے جذبات اور خواہشات کیسی ہوں، اور وہ کیسے کام کریں اس دنیا میں، وہ کیسی چال چلیں، ان کی زندگی کیسے ہو، کیسے وہ زندگی گزاریں۔ یہ خدا کو طے کرنے کا، متعین کرنے کا، ڈٹرمن کرنے کا حق حاصل ہے، اسے اختیار حاصل ہے۔ سو خدا کا حق اسٹیبلشڈ ہے، طے ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ خدا ہم پہ بھی اختیار رکھتا ہے اور ہمارے چال چلن پہ بھی اختیار رکھتا ہے، اور وہ چال چلن طے کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو جب وہ اپنی کتاب میں ہمیں بتاتا ہے نا، جو مینول اس نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اے انسان تو میری کاریگری ہے، میں نے تجھے بنایا ہے، کس لیے؟ افسیوں باب نمبر 2 اور آیت نمبر 10، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے۔ ہم تو پیدا ہی ان کاموں کے لیے ہوئے ہیں جن کو خدا نے، کس نے؟ خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ مطلب کہ ہمیں پیدا بھی کیا اور جو کام ہمیں کرنے چاہیے ان کی لسٹ بھی خدا نے تیار کر دی کہ ہمیں یہ والے کام کرنے ہیں۔ ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں اپنا چال چلن، طور طریقے، رویے، گفتگو، انداز کس طرح کے رکھنے ہیں، خدا نے پہلے سے طے کر رکھا ہے، اسے حق حاصل ہے کیونکہ وہ اختیار رکھتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا ہم پہ، وہ ہمیں پھاڑنا اور مارنا نہیں چاہتا۔ اس نے ہمیں بنایا ہے، محبت سے بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنایا ہے، اپنا سانس اس نے ہم میں ڈالا ہے، اپنا دم اس نے ہم میں پھونکا ہے، اور اس نے ہمیں قیمت سے خریدا ہے۔ خدا کو حق حاصل ہے کہ وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے، ہمارے بارے میں طے کرے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جب خدا نے ہمیں خرید لیا، ہم گناہ کے ہاتھ بکے ہوئے تھے، لیکن یسوع کے خون کے وسیلے ہمیں اس خدا باپ نے خرید لیا ہے۔ اب ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے ہوئے ہیں۔ اس نے خرید کر ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے، اس لیے اسے اختیار حاصل ہے، طے بھی کرے کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے۔ اور خدا انسانی چال چلن کی پرکھ یا عدالت کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ شیطان کو یہ حق حاصل نہیں، وہ الزام لگاتا ہے، وہ الزام لگانے والا ہے۔ اس کا ایک نام بائبل میں جو دیا گیا ہے وہ ہے الزام لگانے والا۔ اسے حق نہیں ہے کہ وہ عدالت کرے ہماری، وہ صرف الزام لگاتا ہے۔ عدالت کرنا خدا کا کام ہے، باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، اس نے عدالت کا سارا اختیار بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے سپرد کیا ہے، اور اسے حق حاصل ہے، اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی انسان کا چال چلن پرکھے، اسے ٹیسٹ کرے، اس کی عدالت کرے۔ انسانوں کو حق نہیں دیا اس نے کہ تم کسی کے چال چلن کے بارے میں فیصلے دو، عیب جوئی نہ کرو۔ اگر تم کسی کو گناہ میں گرا ہوا دیکھو، کمزور پاؤ، آزمائش میں گرا ہوا پاؤ، کسی بات میں غلط پاؤ، تو اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹو، اسے چپکے سے سمجھاؤ کہ بھائی میں نے محسوس کیا کہ آپ اس معاملے میں غلط ہو۔ ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ فتوے جاری کر دیں کہ اس کا چال چلن ہی برا ہے، نہ جانے خدا کی نگاہ میں اس کا چال چلن ہم سے زیادہ بہتر ہو۔ عدالت کا سارا اختیار ہمارے خداوند کے پاس ہے، اور کلام میں لکھا ہے خدا ہر ایک بات کو عدالت میں لائے گا، خواہ وہ بھلی ہو یا
बुरी। अदालत का एक दिन उसने मुकर्रर कर रखा है और उस दिन हर एक बात, हर एक चीज उसकी अदालत में पेश होगी। खुदा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, वो दिलों और गुर्दों को जांचने और परखने वाला है। उसे इख्तियार हासिल है क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा चाल चलन तय करने का इख्तियार रखता है, तो उसे परखने का भी इख्तियार रखता है कि क्या हम साबित कदम रहते हैं, क्या हमने चाल चलन अपना लिया है, क्या उस पे कायम है जो चाल चलन खुदा चाहता है कि हमारा हो। उसने अब्राहम का इम्तिहान किया ना कि तू अपना बेटा कुर्बान कर दे। उसे ईमान बख्शा, उसके साथ ताल्लुकात कायम किए खुदा ने, उसे ईमान में मजबूत किया, उसे अपना तजर्बा दिया और फिर उससे कहा कि अब तेरे इम्तिहान की परख है। उस्ताद जब अपने तालिब इल्म का इम्तिहान लेते हैं ना, तो वो इस गर्ज से नहीं लेते कि मैंने इस बच्चे को नाकाम करना है, इसे फेल करना है, इसका कैरियर तबाह करना है। नहीं, उस्ताद अपने स्टूडेंट, अपने तालिब इल्म का इम्तिहान इसलिए लेता है कि जो कुछ मैंने इसे सिखाया है ना, मैं उससे आजमा लूं कि इसे आ भी गया है कि नहीं, ताकि जब ये अगली जमात में किसी और उस्ताद के पास जाए तो ना इसे शर्मिंदगी उठानी पड़े और ना मुझे। इम्तिहान का ये मकसद होता है, परखने का ये मकसद होता है। जब खुदा परखता है, जब खुदा इम्तिहान लेता है, जब खुदा हमें टेस्ट करता है, तो वो एक उस्ताद की तरह होता है कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, मैंने तुझे ईमान अता किया, मैंने तुझे ये तौफीक बख्शी कि तू मेरे साथ मजबूत ताल्लुक में कायम हो। मैंने तेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम किए कि जिससे तुझे यकीन हो गया है कि मैं हर काम कर सकता हूं। मैं तेरी जिंदगी में इख्तियार रखता हूं, तू किसी मुश्किल में भी हो तो मैं तेरी मदद करने के काबिल हूं। ये बात मैंने तुझे समझा दी है, तूने तजुर्बे से ये बातें सीख ली हैं, मैंने तालीम भी दे दी है, तेरी तरबियत भी कर दी है। अब तेरी परख का वक्त है कि क्या तूने वो तालीम दुरुस्ती से पा भी ली है। एक उस्ताद का कितना दिल टूटता है कि जब उसके बच्चे, उसके स्टूडेंट्स, उसके तालिब इल्म सिखाई हुई बातों में भी फेल हो जाएं। खुदा फेल करने के लिए हमारा इम्तिहान नहीं लेता, हमारी परख नहीं करता, वो हमें यह एहसास दिलाने के लिए करता है कि गौर करो अपने आप पर कायम हो कि नहीं, जो सिखाया है उस पे कायम हो या नहीं। खुदा परखने का इख्तियार रखता है, उसे हक हासिल है, उसे इख्तियार हासिल है कि वो हमारे चाल चलन को परखे और उसकी अदालत करे। जज करने का इख्तियार, उसे टेस्ट करने का इख्तियार खुदावंद को हासिल है। तैयार रहें, वो परखने की ताकत भी रखता है, इख्तियार भी रखता है, परखता भी है। और खुदा इंसानों को उनके चाल चलन की वजह से सजा या जजा देने का भी इख्तियार रखता है। अहबार 26वां बाब, ज़बूर 50, यर्मिया बाब नंबर 17, मुकाशफा 22वां बाब। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे रवैयों, तुम्हारे सलूक आजमाता हूँ, परखता हूँ, उनकी अदालत करता हूँ और तुम्हारे बुरे चाल चलन की वजह से तुम्हें सजा देता हूँ। और जिसका चाल चलन अच्छा है मैं उसे कायम रखता हूँ, उसे मुबारक करार देता हूँ, उसे बरकत वाला बना देता हूँ, उसे सरफराज करता हूँ, उसे बुलंद करता हूँ। मैं मुकाशफा में खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक कामों के मुआफ़िक उसे देने के लिए अज्र मेरे पास है। उसे हक हासिल है, इख्तियार हासिल है कि वो हमें सजा भी दे हमारे चाल चलन की वजह से, या हमें इनाम दे दे। अज्र, जजा, रिवॉर्ड, इनाम। इनाम क्या है? वो हमें आसमान की बादशाही में कायम करेगा, इस ज़मीन पर भी हमें सरफराज करेगा, हमारी इज्जत बढ़ाएगा। लेकिन अगर हमारा चाल चलन खुदावंद के मयार के मुताबिक नहीं है, जो खुदा ने तय किया है उसके मुताबिक नहीं, खुदा ने हमें परखा और हम कम निकले, हम फेल हो गए, उसने अदालत की और हम गलत निकले, तो फिर वो सजा देने का हक
رکھتا ہے کیونکہ وہ عادل اور منصف ہے۔ اس نے جو کچھ ہمیں سکھایا اور تعلیم اور تربیت دی ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنے کا، پرکھنے کا، امتحان لینے کا، ٹیسٹ کرنے کا، عدالت کرنے کا حق رکھتا ہے، اور پھر سزا دینے کا بھی حق رکھتا ہے، اور اجر، جزا، انعام، ریوارڈ دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ سو ذہن میں رہے، برکتیں پانی ہے، عزت پانی ہے، انعام پانے ہیں، اجر پانا ہے، ریوارڈ پانا ہے، تو پھر چال چلن پر خداوند کا اختیار قائم ہونے دو۔ نہیں تو حملہ آور کی بات مانو گے تو وہ تو پھاڑنے کے لیے آتا ہے، وہ تو چرانے کے لیے آتا ہے، وہ تو مارنے اور برباد کرنے کے لیے آتا ہے۔ خدا انسانی چال چلن پر اثر انداز ہونے کا بھی اختیار رکھتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اسے اختیار حاصل ہے۔ ہمارا چال چلن طے بھی وہ کر سکتا ہے، ہمارے چال چلن کی پرکھ بھی وہ کر سکتا ہے، عدالت بھی وہ کر سکتا ہے، ہمیں سزا اور جزا بھی دے سکتا ہے، اور ہمارے چال چلن پر اثر انداز بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک نہیں، وہ خالق نہیں ہے، اور اس کا مقصد ہی ہمیں پھاڑنا ہے، ہمیں مارنا ہے، ہمیں برباد کرنا ہے، ہمیں تباہ کرنا ہے، موت کی وادی میں پھینکنا ہے۔ اسے حق حاصل نہیں، وہ حملہ اس لیے کرتا ہے، لیکن خدا کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ہمارے چال چلن پر اثر انداز ہو سکے، اسے حق حاصل ہے۔ ہمارے ماں باپ جو اس دنیا میں ہمیں جنم دینے کا وسیلہ بنتے ہیں، اس زمین پر رہتے ہوئے سب سے پہلا اختیار ہمارے بدنوں، جانوں اور روحوں پر ان کا بنتا ہے۔ زمینی طور پہ بات کرتا ہوں، حالانکہ سب سے پہلا حق تو خدا کا ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، لیکن زمین پر انسانوں میں سب سے پہلا حق ہم پر، سب سے پہلا اختیار ہماری زندگیوں پر ہمارے والدین کا ہے، ہمارے پیرنٹس کا ہے، ماں باپ کا ہے۔ خدا نے انہیں ہم پر اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے فرما بردار بھی رہنا ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہے، ان کی بات ماننی بھی ہے۔ اولاد کو والدین سے بڑھ کے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی عمر ہے آپ کی، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، بچے ہو، نوجوان ہو، یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ماں باپ سے زیادہ کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ کبھی ان کو چھوڑ کر کسی اور کی محبت میں نہ چلے جانا، ماں باپ کو چھوڑ کر ان کو خاک میں ملا کر ان کی عزت رول کر کسی اور کی محبت میں چلے نہ جانا۔ آپ پر سب سے پہلا حق زمین پر انسانوں میں ماں باپ کا ہے۔ انہیں اختیار حاصل ہے کہ وہ آپ کا چال چلن ترتیب دیں زمین پر، وہ آپ کی زندگی کا ضابطہ، طور طریقہ، رویے، ترتیب وہ دیں، وہ سکھائیں آپ کو کہ آپ نے جینا کیسے ہے، آپ نے کیسے ملنا ہے لوگوں سے، آپ نے کیسے سلوک کرنا ہے لوگوں سے۔ انہیں حق حاصل ہے نا، وہ سکھائیں۔ کوئی بندہ غلطی کرے اور جو بیاہ ہوا نہ ہو، ان میرڈ ہے، تو شکایت کس کے پاس جاتی ہے؟ اور پہلا سوال یہ ہوتا ہے، تیرے ماں باپ نے تجھے یہ سکھایا ہے نا بات؟ کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی بھی انسان کے چال چلن اور اس کے رویوں اور اس کی زندگی کے طور طریقوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ماں باپ۔ خدا خالق اور مالک ہوتے ہوئے ماں باپ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ ہمارا چال چلن ترتیب دے، وہ ہمارے چال چلن پر اثر انداز ہو، ہمارے چال چلن پر اس کی چھاپ ہو۔ اس کا اختیار ہے، شیطان کا اختیار نہیں ہے۔ انسانوں میں صرف ماں باپ، پہلا حق ان کا کہ وہ اثر انداز ہوں۔ پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچے کو کسی استاد کے سپرد کرتے ہیں، ہمارے بچے کو تعلیم دے دیجئے، اس کی تربیت کر دیجئے۔ وہ ماں باپ کے اختیار سے ہوتا ہے، وہ ان کی مرضی ہے کہ اسے کس کے سپرد کر دیں۔ آپ نے بچے کی تربیت کیسی کروانی ہے، زمین پر ماں باپ کا اختیار ہے، لیکن ان پر بھی خدا کا اختیار ہے۔ وہ ہمارے چال چلن پر اثر انداز ہونے کا اختیار رکھتا ہے۔
शैतान के हमलों का हमने तोड़ करना है, लेकिन खुदा के इख्तियार को हमने कबूल करना है कि ऐ खुदावंद मुझ पर, मेरे चाल चलन पर, मेरे किरदार पर, मेरे बिहेवियर, कंडक्ट और एटीट्यूड पर तेरा इख्तियार है, तू इस पे असर अंदाज हो सकता है, मैं तेरे असर को कबूल करूंगा या कबूल करूंगी। खुदा का इख्तियार कबूल कर लेने से हमारा चाल चलन दुरुस्त हो सकता है। जब हम खुदा का इख्तियार अपने चाल चलन पर कबूल कर लेते हैं, क्या खुदावंद मैं इकरार करता हूं या इकरार करती हूं कि मुझ पर और मेरे चाल चलन पर तेरा इख्तियार है, तो फिर हमारा चाल चलन दुरुस्त हो सकता है। जो गलत है उसे हम दुरुस्त कर सकते हैं। आप किसी भी शोबे में हो, आप कार मैकेनिक हो, ऑटो मैकेनिक हो, और आप कोई पुर्जा गलत लगा रहे हो या कोई गलत आप कनेक्शन कर रहे हो, उसकी मरम्मत चीज़ की गलत तरीके से कर रहे हो, और आपको कोई शख्स समझाता है कि, और वो आपका उस्ताद हो, वो कहे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना है। जब आप कहते हो ना ठीक है उस्ताद जी मैं ऐसे ही करता हूं, तो आपने पता है क्या किया है? आपने उसका इख्तियार अपनी जिंदगी पर मान लिया है कि आपको हक हासिल है कि आप मेरी गलती मुझे बताएं ताकि मैं उसे दुरुस्त कर लूं। हम जब किसी की बात मानते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उसका इख्तियार अपने ऊपर कबूल किया है। जब आप अपने चाल चलन पर, अपनी जिंदगी पर खुदा का इख्तियार कबूल कर लोगे ना, तो तब आपका चाल चलन दुरुस्त हो सकता है। फिर आप ये नहीं कह सकते भाई सानू किसे दसिया ही नहीं सी। खुदा का इख्तियार कबूल करो अपनी जिंदगी पर और अपने चाल चलन पर। खुदा बनाने वाला है, खुदा तय करने वाला है, खुदा परखने और अदालत करने वाला है, खुदा असरअंदाज होने का इख्तियार रखता है। इसलिए जब उसके इख्तियार को कबूल कर लेते हैं ना, तो हमारा चाल चलन दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि उसे पता है दुरुस्त क्या है, उसे पता है कि सही चाल चलन क्या है। इसलिए उसी के इख्तियार को कबूल करें, और खुदा के इख्तियार में देने से हमारा दुरुस्त चाल चलन महफूज भी रह सकता है। शैतान तो हमला करेगा, वो तो हमलावर होगा, वो तो सींध मारेगा, वो तो छलांगे लगाएगा, वो तो हमले करेगा, वो तो नेज़े फेंकेगा, वो तो तीर फेंकेगा, वो तो जलते हुए तीर फेंकेगा, वो तो किसी इंसान को फेंकेगा आप पर, वो तो हमला करेगा। आपने महफूज कैसे रखना है अपना चाल चलन? खुदा के इख्तियार में दे दो। अपना चाल चलन खुदा के इख्तियार में दे दो कि खुदावंद तू ही मेरी ज़िंदगी, मेरे किरदार, मेरे रवैयों, मेरे चाल चलन, मेरी ज़िंदगी के तौर तरीक़ों, मेरे लहजों, मेरी गुफ्तगू, मेरे सोचने के अंदाज, मेरी ख्वाहिशों को तू ही महफूज कर। तू दुरुस्त भी कर और तू महफूज भी रख, नहीं तो शैतान तो हमले करेगा। और हमारा खुदावंद कौन है? जिसने इब्लीस के हमलों को पूरी तरह से सहा हुआ है। वो इब्लीस की आखिरी चाल भी पहले से जानता है कि ये कौन सी चाल ज्यादा से ज्यादा चल सकता है। हमारा खुदावंद सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। उसे मालूम है इब्लीस कहां से, किस तरह से, कितनी पावर से, कौन से हथियार लेकर हमलावर होता है। जिसने सारे इम्तिहान देखे हों, जिसने सारे तरीका वारदात अपने ऊपर सहे हों, जिसे मालूम हो, जिसे कैपेसिटी मालूम हो, जिसे उसका जोर भी मालूम हो, जिसे उसकी पैदाइश और उसका एंड भी मालूम हो, उसे पता है कि ये कहां से, कैसे, कब, कितने जोर से और किस तरह से हमला करेगा। इसलिए अपना आप और अपना चाल चलन उसकी हिफाजत में दे देना हमारे फायदे में है, क्योंकि खुदावंद को इब्लीस के जोर का भी पता है, उसके हरबों का भी पता है, उसकी ताकत का भी पता है, उसके तौर तरीकों का भी पता है। इसलिए खुदावंद हमारा चाल चलन, हमारा किरदार महफूज रख सकता है और वो रखता भी है। तो जब हम अपने चाल चलन को खुदा के इख्तियार में दे देते हैं तो हमारा चाल चलन दुरुस्त भी हो जाता है और वो
محفوظ بھی رہے گا، پھر ابلیس اس پر حملہ کر کے بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور اپنے چال چلن پر خدا کا اختیار قبول کرنے سے ہم خدا کی مرضی پوری کر سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے جس مقصد سے، وہ مقصد ہم پورا کر سکتے ہیں۔ افسیوں باب نمبر 2 آیت نمبر 10، ہم اسی کی کاریگری ہیں اور اس نے ہم میں ان نیک کاموں کو کرنے کے لیے پیدا کیا ہے جو اس نے پہلے سے تیار کیے ہیں، جن کی فہرست اس نے بنا دی ہوئی ہے کہ میرے لوگوں نے یہ کام کرنے ہیں، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ خدا کی مرضی ان کاموں میں ظاہر ہوتی ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، ہم اسے پورا کر سکتے ہیں۔ جب ہم خدا کا اختیار اپنے چال چلن پر قبول کر لیتے ہیں کہ خداوند تو اختیار رکھتا ہے میرے چال چلن پر، تو اس کو بنانے والا ہے، تو اسے ترتیب دینے والا ہے، اسے طے کرنے والا ہے، تو نے طے کیا ہے کہ میرا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، اور تو اس کی پرکھ بھی کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس کی عدالت کرنے کا بھی، اور اس کی بنیاد پر سزا دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے، اور اجر دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے، تو میں قبول کرتا ہوں تیرے اختیار کو، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے چال چلن سے تیری مرضی پوری ہو، جو تو ارادہ کرتا ہے میرے بارے میں وہ پورا ہو، جو تو نے منصوبہ بنا رکھا ہے میرے حوالے سے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے، میں وہ پورا کروں۔ ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ بہت دکھ میں تھا، اس نے کہا باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور ہم ہر روز دعا میں یہ پڑھتے ہیں، یسوع نے ہمیں سکھایا جیسی تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں پوری ہو۔ ہم خدا کی مرضی پوری تب کر سکتے ہیں جب ہم خدا کا اختیار قبول کر لیتے ہیں کہ تجھے حق حاصل ہے مجھ پر، میرے بارے میں فیصلہ کرنے کا، میرا چال چلن طے کرنے کا کہ کیسا ہونا چاہیے۔ میں اسے قبول کرتا ہوں اور میں اب اپنی زندگی سے تیری مرضی پوری کروں گا۔ اور پھر اپنے چال چلن پر خدا کا اختیار قبول کر لینے سے ہم خدا کی تمجید کا باعث بنتے ہیں، اس کی عزت کا باعث بنتے ہیں۔ شکوہ، شکایت، گلہ، علامہ، کمپلین سب سے پہلے آتی ہے ماں باپ کو، ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تیرے ماں باپ نے تجھے تمیز نہیں سکھائی، یا انہوں نے یہ کام تجھے سکھایا، ان کی رسوائی ہوتی ہے، ان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے چال چلن سے خدا کی مرضی پوری نہیں کرتے، خدا کا اختیار اپنی زندگی پر قبول نہیں کرتے، اپنے چال چلن کے بارے میں خدا کا اختیار قبول نہیں کرتے، تو ہم خدا کی بے عزتی کا سبب بنتے ہیں، خدا کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں خدا کے لوگ۔ لیکن جب ہم خدا کا اختیار قبول کرتے ہیں نا اپنے چال چلن پر، تو پھر خدا کی عزت کا سبب بنتے ہیں، خدا کا نام اونچا ہوتا ہے، لوگ خدا کا نام اچھے الفاظ میں لیتے ہیں۔ اور خدا نے خود کہا کہ جب تم جاؤ گے نا کنعان میں، بس جاؤ گے، اسرائیل سے اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی شریعت، اپنے حکم دیتا ہوں تاکہ تم ان پر چلو، تمہاری زندگی اس طرح گزرنی چاہیے۔ جب تم غیر قوموں میں جاؤ گے نا، وہاں جا کر بسو گے، تو لوگ تمہیں دیکھ کر میری تعظیم کریں گے کہ ان کا خدا کتنا عظیم ہے، جس نے انہیں اتنا شاندار حکم نامہ دیا ہے، جس نے ان کی زندگی کے بارے میں اتنی شاندار شریعت، لا، تعلیم دی ہوئی ہے۔ لوگ تمہاری زندگی میں میرے حکموں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر میری عزت کریں گے، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ اور تم خدا کے خاص ملکیت ہو، تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم ہو، خدا کے برگزیدہ ہو تم۔ کیوں؟ تاکہ تم خدا کی خوبیاں ظاہر کرو، خدا کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ لوگ تمہارے چال چلن کو دیکھ کر خدا کی تمجید کریں، خدا کی عزت کریں، خدا کی تعریف کریں،
خدا کے تابع ہوں، اس کی پرستش کرنے کے قابل ہو جائیں، اس کے نام کو جلال ملے۔ تو جب ہم خدا کا اختیار اپنے چال چلن پر قبول کرتے ہیں تو اس سے خدا کی تمجید ہوتی ہے۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ خدا کی بے عزتی ہو؟ کوئی ہے؟ لیکن جب ہم چال چلن پر خدا کا اختیار ہی قبول نہیں کرتے، اس کی مرضی ہی قبول نہیں کرتے، اس کا اثر ہی قبول نہیں کرتے، تو پھر ہم خدا کی بے عزتی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کا اختیار قبول کر لیتے ہیں، اس کی مرضی قبول کرتے ہیں، اس کا اثر قبول کرتے ہیں، تو پھر ہم خدا کی عزت، اس کی تمجید کا سبب بنتے ہیں۔ اور اپنے چال چلن پر خدا کا اختیار قبول کر لینے سے ہم ابدی اجر پاتے ہیں، ایٹرنل ریوارڈ، وہ انعام پاتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ زبور نمبر 50 اس کی 23ویں آیت اور مکاشفہ 22واں باب 12ویں آیت، جس کا چال چلن خدا کو پسند آ جاتا ہے نا، وہ اسے اجر دیتا ہے، اسے ریوارڈ دیتا ہے، اسے انعام دیتا ہے، اور کیسا انعام دیتا ہے کہ جو اس سے چھینا نہیں جائے گا، جو ہمیشہ اس کے پاس قائم رہے گا۔ خداوند کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ہمارے کردار، ہمارے چال چلن، ہمارے رویوں کو ترتیب دے، انہیں طے کرے، انہیں ڈٹرمن کرے، ان کے بارے میں فیصلہ کرے، پرکھے، ان کی عدالت کرے، اور ان کے مطابق ہمیں سزا بھی دے یا اجر دے۔ اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ ہمارے چال چلن پر اثر انداز ہو، ہم اس کا اثر قبول کریں، تو وہ جو انعام دیتا ہے نا، وہ پھر ہمیشہ قائم رہتا ہے، اس لیے وہ ابدی ہے، ایٹرنل ہے، نیور اینڈنگ ہے۔ زبور 50 اس کی 23ویں آیت، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا، وہ نجات جو خدا کی طرف سے ہے، جو کبھی اس سے چھینی نہیں جائے گی۔ وہ انعام آسمان کی بادشاہی ہے، وہ گناہوں کی معافی ہے، وہ نجات ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ خداوند کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہ ابدی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، وہ جلال میں شراکت ہے جس میں سے ہم نکالے نہ جائیں گے، وہ بادشاہت میں شراکت ہے جس میں ہم تختوں پر بیٹھیں گے اور دوسروں کا انصاف کریں گے۔ جب ہم اپنے چال چلن پر خدا کا اختیار قبول کرتے ہیں تو ہمیں ابدی انعام ملتا ہے، ابدی اجر مل سکتا ہے، ایٹرنل نیور اینڈنگ ایور لاسٹنگ ریوارڈ مل سکتا ہے۔ سو خدا کے اختیار کو قبول کیجئے، اپنے چال چلن پر اس کا اختیار قبول کرتے ہوئے اسے حق دے کہ تجھے حق حاصل ہے کہ تو مجھے بتائے کہ میرا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، تو مجھے پرکھ۔ زبور 139 میں، خداوند تو مجھے جانچ، مجھے پرکھ اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بدی تو نہیں، اور جہاں بدی ملے اسے ختم کر دے، اسے نکال دے۔ خدا کو اجازت دے، خدا کو اختیار دے، خدا کو موقع دے۔ جب خدا سے کہیں گے نا تو میرا چال چلن طے کر کیونکہ تجھے حق حاصل ہے، تو میرا چال چلن پرکھ کیونکہ تجھے حق حاصل ہے، تو میرے چال چلن کو درست بھی کر دے، میرے چال چلن پہ تیرا اثر ہونا چاہیے، شیطان کا نہیں، کسی اور کا نہیں، تیرا اثر ہونا چاہیے، تو پھر ہمارا چال چلن درست بھی ہو جائے گا، خدا کی مرضی کے مطابق بھی ہم ہو جائیں گے، خدا کی تمجید کے لائق ہو جائیں گے، اور ابدی اجر پانے کے لائق ہو جائیں گے۔